تو یہ بتائیے گا کہ نظر ماننا ٹھیک ہے، اور اگر مانی جائے تو کیا ذبیحہ یا کھانا بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، وہ براہ راست کسی اور شخصیت اور ہستی کے لیے ہو، یا وہ بالواسطہ طور پہ مطلب اس کو کہہ لیں آپ کے جیسے ہم کہتے ہیں وسیلے کے طور پہ، یا کوئی بھی اس کی الفاظ اور دے لیے جائیں، تو کیا جائز ہے کسی کی طرف نسبت کرنا؟ جی، کوئی بھی کھانا ہو یا سبیل ہو، پانی ہو، اس کو آپ غیر اللہ کی طرف اگر منسوب کریں گے تو یہ تو بلکہ شرک کی قسم بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بوانا مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا کیا وہاں پہ کوئی بت تھا پہلے؟ تو کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر جا کے وہاں پہ اونٹ کر لو، لیکن اگر وہاں پہ بت تھا یعنی اس بت کی وجہ سے، یا وہاں پہ میلہ تھا یعنی اس میلے کی وجہ سے تم وہاں پہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نظر جو ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نظر اللہ کے علاوہ آپ کسی غیر اللہ کے لیے نظر نہیں مان سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر غیر اللہ کے لیے ہے، بے شک وہ کوئی مقرب اللہ کی ہستی ہو، بے شک وہ کوئی فرشتہ ہو، بے شک وہ کہ اللہ کا نیک بندہ ہو، تو جب آپ اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا اور آپ کے لیے وہ عمل کرنا درست نہیں یعنی غیر اللہ میں، غیر اللہ کا مطلب ہے ایک اللہ جو خالق ہے، اس کے علاوہ تمام، اس میں انبیاء، اس میں صلحاء، اس میں اولیاء، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے سارے شامل ہیں، غیر اللہ کے اندر سب شامل ہیں، یعنی ایک اللہ کے علاوہ سب۔ صرف اللہ کی ہستی ایسی ہے جس کے لیے آپ نے نظر ماننی ہے، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور تمام عبادات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی عبادت، نظر کی عبادت ہو یا روزے کی عبادت ہو، نماز کی عبادت ہو، جس طرح روزہ اور نماز عبادت ہے، نظر ماننا یہ بھی بالکل ویسے ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ ہم نماز کے اندر یہی دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ نظر کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ ننگے پاؤں پھرے، یا خود کو کوئی تکلیف دے، یا وہ آگ پہ چلے، تو کیا ایسی نظر، ایک تو ہے نا نظر کسی اور کے لیے ماننا، ایک یہ کہ اگر وہ تو آپ نے بات کر دی، اگر نظر وہ اللہ کے لیے ہو لیکن ہو اس طرح کی کہ خود کو تکلیف دے، آگ پہ چلنے کی، بلا وجہ جوتا اتار کے دھوپ میں چلنے کی، تو کیا ایسی نظر ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہو اگر؟ ہاں، اللہ کے لیے بھی نظر آپ نے وہ ماننی ہے جو اطاعت اور شریعت کے مطابق ہوگی۔ جو معصیت کی نظر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس نظر کو ختم کریں گے اور اس کا باقاعدہ کفارہ ادا کریں گے، اور نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب یہ پیدل چلنا، اسی طرح سبیلیں لگانا، کھانا پکانا، یہ ساری کی اچھا میں اس چیز پہ ایک بڑا حیران ہوتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیاس کی حالت میں ہوئی، بھوک کی حالت میں ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ان کی شہادت کا غم منا رہے ہیں یا ان کی شہادت پہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر تو آپ کو ان کی شہادت کا غم ہے تو آپ اس دن میں سبیلے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اس دن کھانے کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان 10 دنوں میں آپ پیاسے بھی رہیں اور آپ بھوکے بھی رہیں، جس طرح کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی تھی۔ تو ان کا یہ عمل جو ہے اصل میں چونکہ جو چیز شریعت کے خلاف ہوتی ہے اس میں پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا۔ کبھی وہ اس چیز کو غم بنا لیتے ہیں، کبھی وہ اس چیز کو جشن بنا لیتے ہیں۔ تو یہ پیدل چلنا، ننگے پاؤں چلنا، اسی طرح کر کے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو بظاہر غم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن جا کر سبیلیں لگا دینا، کھانے پکانا اور پھر لوگوں کے اندر تقسیم کرنا جیسے عید کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ خوشی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اب ان میں سے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ غم منا رہے ہیں یا یہ جشن منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے غالباً جس میں ایک شخص نے نظر مانی اور وہ دھوپ میں کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ نظر اس کو یعنی یہ چلا جائے اور اس کا کفارہ دے دے۔ جی بالکل اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ جس میں ایک صحابی جو ہیں انہوں نے غالباً روزہ رکھا ہوا تھا اور کوئی انہوں نے نظر مانی کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اذیت دینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
تو ہر وہ کام جو انسان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہو، جس میں انسان اپنے نفس کی حفاظت نہ کر پا رہا ہو، جو انسان کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہو، وہ حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو بھی حرام کیا ہے۔ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو انسان کو کسی بھی اعتبار سے نقصان پہنچائے اس کی جان کو۔ تو دین کے جو مقاصد ہیں ان میں جہاں حفظ دین ایک مقصد ہے، وہاں حفظ نفس بھی ایک مقصد ہے، اور یہ فقہ کے بہت معروف اصول ہیں جو فقہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ ان معاملات کے اندر انسان جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، پیدل چلتے ہوئے اس کو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا بساؤ کا جب آگ پہ چلتے ہیں تو آگ پہ پھر آگ کا جو عذاب ہے اس سے تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ رب العزت دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔ اور اس میں وہ معروف حدیث کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جو لیڈر بنا کر، کمانڈر بنا کر بھیجا، تو وہ کسی وجہ سے اپنے جو متحد تھے، باقی جو لشکر کے لوگ تھے، ان سے ناراض ہو گئے، تو ان کو کہنے لگے جی میں تمہارا کمانڈر ہوں اور تمہارا امیر ہوں، تم پر فرض ہے کہ تم میری بات کو مانو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پہلے تو اس نے حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، تو بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور پھر وہاں اس نے کہا جی اب اس میں آگ جلا دو، تو انہوں نے آگ جلا دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ اس کے اندر چھلانگیں لگاؤ، وہ سزا دینا چاہتا تھا۔ تو کئی صحابہ تو تیار ہو گئے کہ ہم آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اسلام اس لیے نہیں لائے کہ ہم آگ کے اندر جائیں، ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اسلام لے کے آئیں تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں، ہم نے آگ میں نہیں جانا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ تم لوگ آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ کے اندر جلتے رہتے۔ تو یہ آگ کے اوپر پاؤں، ننگے پاؤں چلنا، اور پھر ننگے پاؤں ویسے گلیوں کے اندر چلنا، یہ انسان اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے، اور یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی صریح خلاف ورزی ہے۔